दीन वाइब्स, दीन की आवाज। ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی جو برین کی گروتھ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سوچنے کے لیے ایک بات کہ اللہ رب العزت کے ہاں 4 کا عدد اور 7 کا عدد یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا 2 دن میں، مگر وبارک فیہا فی 4 ایام، زمین کے اندر جتنے ریسورسز پیدا کیے اس میں 4 دن لگے، پھر 4 اولو العزم انبیاء، 4 آسمانی کتابیں، 4 فرشتے نمایاں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 خلفاء جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ اس امت کو اللہ نے 4 فقہیں عطا فرمائیں، اس امت کو اللہ نے 4 تصوف کے سلسلے عطا فرمائے۔ 4 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں روح ڈالی جاتی ہے، قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے جس کا جواب دیے بغیر کسی کے پاؤں ہل نہیں سکتے۔ پھر نبوت کا اظہار بھی 40 سال، 4 کی ملٹیپلیکیشن۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر گئے تو 40 روزے، 4 کی ملٹیپلیکیشن۔ صوفیاء کے ہاں بھی چلہ روحانی صحت ٹھیک کرنے کے لیے، تبلیغ جماعت میں بھی چلہ لگواتے ہیں کہ انسان میں دین آ جائے۔ تو 4 کا عدد ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے، اسی طرح 7 کا عدد بھی ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 7 درجے۔ اگر چاند کا ردم دیکھیں تو 2 ملٹیپلائڈ بائی 7، 14 دن، ہر 14 دن کے بعد 14ویں کا چاند بنتا ہے، تو یہ لیونر ردم کہلاتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قصے میں 7 سال قحط کے اور 7 سال پھر اچھے، پہلے 7 سال اچھے فصل کے، بعد میں 7 سال قحط کے آئے۔ انسانی جسم کے اندر بھی یہ 7 کا سائیکل امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیسے کہ پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک بچے کی جو میموری ہے وہ اسٹیبلش ہونے کا ٹائم ہے۔ پھر 7 سے لے کے 14 سال تک یہ جوانی کی طرف بڑھنے کا پیریڈ ہے۔ 7 سال سے لے کے 21 سال تک بھرپور جوانی کا ٹائم ہے۔ پھر اگلے 7 سال میں 28 سال کے بعد انسانی جسم میں ہڈیوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ پھر یہ 7 کا سائیکل چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب 7 مرتبہ یہ سائیکل زندگی میں پورا ہوتا ہے تو عورت کے جسم میں جو ریپروڈکشن کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو مینوپاز پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ 50 میں جا کے 49 میں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ہر 7 سال میں انسان کے جسم میں کینسر ہونے کے چانسز ڈبل ہوتے جاتے ہیں، یعنی پہلے 7 سال میں 1 ہے، اگلے 7 سال میں ڈبل ہو جائیں گے، اگلے 7 سال میں اس سے ڈبل ہو جائیں گے، تو یہ چانسز بڑھتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب 9 مرتبہ 7 کا سائیکل زندگی میں پورا ہوتا ہے تو یہ میموری لاس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 63 سال۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ وہ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے تھے جب انسان بھول کا مریض بن جاتا ہے، لہذا ان کی باتوں میں کچھ کمزوری ہے۔ عیب کی عمر آنے سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ایک اور سائیکل 7 کا ہو جائے تو جو 70 کی عمر ہے یہ انسان کی ایوریج عمر ہے اس امت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ تو یہ 7 کا سائیکل انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے، خاص طور پر جو پہلے 7 سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ عورتیں اس چیز کو بہت توجہ سے سنیں کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برین کی گروتھ فزیکلی تو ہوتی ہے مگر میچورٹی نہیں ہوتی، وہ میچورٹی 7 سال میں جا کر آتی ہے۔ اب بچپن سے لے کے برتھ سے لے کے 2 سال تک کا جو پیریڈ ہے اس میں انسان کے ذہن میں صرف پرماننٹ میموری کام کر رہی ہوتی ہے، تو بچہ جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔
اس کو آپ کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں. کمپیوٹر میں میموری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کو ریم کہتے ہیں، رینڈم ایکسیس میموری. ایک کو روم کہتے ہیں، ریڈ اونلی میموری. وہ جو روم ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. چنانچہ انسان کا دماغ ابتدا میں بچپن میں صرف اس کے اندر روم ہوتی ہے. جو آ رہی ہے پرماننٹ میموری کا حصہ بن رہی ہے. جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ انفارمیشن بچے کے ذہن میں ساری عمر رہتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولتی، کہ وہ پرماننٹ میموری میں چلی جاتی ہیں. پھر جب بچہ گرو کرتا ہے تو 7 ایئر میں جا کے اس کے اندر ریم کی میموری بلٹ اپ ہو جاتی ہے، اور بچے کے اندر اتنی میچورٹی آ جاتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے. اب جو انفارمیشن آتی ہے وہ پہلے ریم میں آتی ہے، بچہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی پرماننٹ میموری میں جاتی ہے. تو جب تک بچے کے اندر ریم ڈیولپ نہیں ہو جاتی، بچے کا ایکسپوئر غلط چیزوں کے سامنے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے سائنسدانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ 2 سال سے پہلے بچے کے سامنے سکرین نہیں لانی چاہیے، چاہے کمپیوٹر کی ہو، چاہے آئی پیڈ کی ہو، چاہے سیل فون کی ہو. کیوں کہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے، ان کو لڑتے دیکھتا ہے، تو لڑنا اس کی فطرت بن جاتی ہے. جس طرح کارٹون میں الٹے سیدھے بولتے ہیں، اس طرح بولنا اس کی فطرت بن جاتی ہے. اب ماں باپ ابتدا میں غلطی خود کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ بچہ ہماری بات سمجھتا نہیں. بھئی آپ نے اس کو شروع میں سمجھایا کیا ہے؟ ربش ان ربش آؤٹ. جب گند بھرے گا تو گند ہی باہر نکلے گا. اس لیے حد الوسع کوشش کریں کہ 2 سال کی عمر تک تو بچہ سکرین دیکھے ہی نہ، یا جتنا کم سے کم دیکھے. یہ نہیں کہ ماں مصروف ہے فون پہ اور بچے کو وہ سکرین پہ بٹھا دیتی ہے اور بچہ 6 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے. 0 سے 2 سال تک کی عمر وہ بہت اہم ہے کہ بچے کے فلٹر ابھی اسٹیبلش نہیں ہوتے. جو آتا ہے بچے کے ذہن میں پرماننٹ میموری بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2 سے لے کے 5 سال تک کی عمر یہ بچے کے اندر اس کے فلٹر ڈیولپ ہونے کی عمر ہے. اس میں بچے کو ماں پڑھائے مگر جو باہر کا انٹریکشن ہے اس سے حد الوسع بچائے. کیونکہ یہ بچہ جائے گا اسکول میں اور وہاں جا کر دوسرے بچوں سے گالیاں سنے گا، بری باتیں سنے گا، گانے سنے گا، کیا کیا سنے گا. تو یہ فلٹر تو کر نہیں سکتا، لہذا وہ گند بھی بھر جائے گا. اسی لیے سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ بچے کے پڑھنے کی صحیح عمر کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ 5 سال سے لے کے 7 سال کے درمیان اتنے فلٹر سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی انٹریکٹ کر سکتا ہے. لیکن اس پر جرمنی کے اندر کوئی 3000 بچوں پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جن بچوں کو 5 سال میں پڑھنا ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو 7 سال میں پڑھنا ڈالا گیا تو 20 سال کی عمر میں جا کے 5 سال پڑھنے والے بچے وہ پیچھے رہ گئے تھے میموری کے اعتبار سے. 7 سال والے بچے ان سے بہت بہتر پرفارم کرتے تھے. تو آج سائنس پروو کر رہی ہے کہ اچھی عمر جو پڑھائی کی ہے وہ 7 سال ہے. تاہم 5 سال سے بھی اگر شروع کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، اس کو ارلی لرننگ کہتے ہیں. ماں تو کہتی ہے بچہ پیدا ہو کوئی مجھ سے لے جائے پڑھانے کے لیے، میری جان چھوٹے. اور جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بھی پیسے بنانے کے لیے ایسے کورسز شروع کر دیے کہ بس پہلے 7 سال کا بچہ پڑھنا شروع کرتا تھا، پھر 5 سال کا ہو گیا، پھر 4 سال کا، پھر 3 سال کا. اب تو 2 سال کے بچے کو پڑھنے بھیجتے ہیں. بلکہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا بھی اسکول کھلا ہے انگلش میڈیم کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام جا کے رجسٹر کرواتی ہیں. برتھ کے بعد اگر جائیں تو بچے کو لائن میں لگنا پڑتا ہے. تو یہ جتنا ارلی لرننگ کے نام پہ ہے یہ صرف کمائی کا معاملہ ہے، ورنہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ بچہ جب سٹریس کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو برین کی گروتھ اس کی ریٹارڈ ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے. اب 3 سال کے بچے کو ٹھنڈی کے موسم میں صبح ماں اٹھا کے بھیج رہی ہے
وہ رو رہا ہے نہیں جانا نہیں جانا، تو ہم اپنا دل تو خوش کر رہے ہیں، لیکن بچے کے برین پہ کیا پروسیس ہے وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے دور میں تھے تو ہمارے دور میں 6 سال میں بچے کو اسکول بھیجا جاتا تھا۔ ہم خود بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جی آنٹیاں کہتی تھیں اب بیٹا بڑا ہو گیا اسکول بھیج دو، امی کہتی تھی اچھا اگلے سال بھیج دیں گے۔ تو 6 سال کی عمر میں اسکول گئے، اور الحمدللہ کہ ایسی عمر تھی کہ ہمیں پہلے دن سے رائٹ اور رانگ کا اندازہ تھا جو ماں نے سمجھایا تھا۔ لہذا برتھ سے لے کے 2 سال تک کی عمر نو سکرین، نو ایکسپوئر ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ، پھر 2 سے لے کے 5 سال کنٹرولڈ انوائرمنٹ، ماں ساتھ رکھے خود پڑھائے، یہ انفارمل ایجوکیشن کا وقت ہے۔ بچہ پڑھتا ہے، بچہ یاد کرتا ہے، سورہ یاسین یاد کراؤ، آخری پارہ یاد کرواؤ، مگر بچے کو اپنوں میں رکھیں، وہ کسی ایسے کے پاس نہ جائے جو اس کو کوئی بری بات کر دے۔ یہ واچ فل رہنے کا وقت ہوتا ہے ماں کے لیے۔ پھر 5 سے لے کے 7 سال اس درمیان بچے کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن میں فارمل ایجوکیشن کے لیے بھی بھیج دیں تو بھی ٹھیک ہے، مگر ماں کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ روزانہ جب بچہ اسکول سے واپس آئے تو اس کی سکریننگ خود کرے، کیونکہ وہ خود تو نہیں کر سکتا نا۔ اب 15 منٹ اس کا انٹرویو کرے، تمہارے دوست نے کیا کہا، تمہارے ٹیچر نے کیا کہا، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا سنا۔ بچہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے اور ماں ساتھ ساتھ بتاتی جائے بیٹا یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ماں جو سارٹنگ کرتی جائے گی تو وہ چیز پھر بچے کے لیے پرماننٹ میموری میں بھیجنا آسان ہوگا، اور جو غلط ہوگا بچہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ تو یہ پہلے 7 سال بچے کی گروتھ کے لیے بہت اہم سال ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن بچوں میں پیدائشی طور پر کچھ کمی رہ جاتی ہے، مثلا بچہ پیدا ہوا مگر لو برتھ ویٹ تھا یا پری میچور پیدا ہو گیا 32 ویک سے پہلے، تو ایسے بچوں کے برین میں بھی کمی ہوتی ہے۔ علماء نے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ ماں پہلے 7 سال میں اچھی انفارمل ایجوکیشن دینے کی وجہ سے ان بچوں کی اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کر سکتی ہے۔ اب عام عورتوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ انفارمل ایجوکیشن جو گھر میں ماں کرتی ہے وہ اتنی اہم ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں پہلے یونیورسٹی آف واروک UK میں ایک ریسرچ پروگرام چلایا گیا جو برتھ سے لے کے 13 سال کے بچوں تک تھا۔ 13 سال انہوں نے بچوں کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اگر وہ اچھا ہو تو جو بچے بچپن کے اندر کمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ 13 سال کی عمر میں جا کر نارمل بچوں کے ساتھ ایکولی گڈ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ آج کی سائنس کی دنیا نے بھی وہی بات ثابت کر دی۔ ہمارے گھروں میں عورتیں انفارمل ایجوکیشن کی اہمیت کو تھوڑا سمجھتی ہیں، جتنا سمجھنا چاہیے اتنا نہیں سمجھتی۔ لہذا آج تعلیم کے معاملے میں اس انفارمل ایجوکیشن کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ بچپن میں بچے کو تعلیم شروع سے ہی شروع کروا دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ بچہ جب خود بیٹھ سکے بغیر سہارے کے اور سن سکے تو ماں کو چاہیے کہ اس کے سامنے کتاب کی ریڈنگ کرنی شروع کر دے۔ بچہ سمجھتا ہے اور اس کے اندر کتاب کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ عجیب بات کہ اس عمر میں بچہ جب ماں کو کتاب پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کی پرماننٹ میموری میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے جو میری ماما کر رہی ہے۔ تو ایسے بچے میں پڑھائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ساری زندگی اس کو کتابوں سے محبت رہتی ہے۔ چنانچہ ہارورڈ میں 13 سال کی اسٹڈی کی گئی بائی بسٹر وائٹ کے ذریعے سے، تو اس نتیجے پر 13 سال کی ریسرچ کے بعد پہنچے کہ فیملی انفارمل ایجوکیشن از بیٹر ان چائلڈہڈ دین فارمل ایجوکیشن، یعنی اسکولوں میں بھیج کے ٹیچر سے پڑھانے کی بجائے ابتدائی سالوں میں ماں جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔
ماں کو چاہیے کہ ہر روز کتاب پڑھ کر سنائے، جانوروں کی تصویر دکھانا، ان کے نام بتانا، ABC پڑھ کے سنانا، پھلوں کی تصویر دکھانا، ان کے نام پڑھ کے سنانا. پھر جو بچے کو سنائیں، اگر بچہ بول سکتا ہے تو پھر اس سے کویسچن بھی پوچھیں کہ آپ نے یہ جو پڑھا تھا، تو بچہ آپ کو اس کا جواب دے گا، تو پتہ چلے گا کہ بچہ لرن کتنا کر رہا ہے. بچے کے سامنے صفحے کھول کر پڑھائیں تاکہ بچے کو عادت پڑے کہ کتاب کے صفحے کھول کے پڑھا جاتا ہے. پھر ایک اور اہم بات کہ جب بچے کو لے کے کہیں جائیں تو اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ضرور پڑھیں. یہ بچے کا موبائل مدرسہ، مثلا دکانوں کے نام یا ٹریفک کے جو سائنز ہوتے ہیں یا اور اس قسم کی جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یا نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہ پڑھ کے یا سپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے، یہ پڑھ کے بچے کو سنانا، اس سے بھی بچے میں علم آتا ہے. پھر ایک کتاب نہ پڑھیں، بدل کے کتابیں پڑھیں تاکہ بچے کا ٹیسٹ بھی بدلتا رہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو ریڈنگ تو اس وقت بھی اس سے ضرور کروائیں، مگر ایک فرق ہونا چاہیے کہ جو کتاب اس کو پڑھنے کے لیے آپ دیں اس کو پہلے خود پڑھیں. بعض کتابوں میں بہت پوائزنس مٹیریل ہوتا ہے، شروع سے ہی وہ لو سٹوری شروع کر دیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کہ بچہ بچپن سے ہی کچھ اور خیالات میں چلا جاتا ہے. تو یہ سکریننگ ماں کے ذمہ ہے. ہر ماں بچے کے سامنے 15 سے 20 منٹ روزانہ ریڈنگ کو لازم سمجھے. ریڈنگ کا بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی سونے سے پہلے. اس وقت بچے کو پڑھ کے سنائیں اور بچے میں دلچسپی پیدا کریں تو وہ بچہ اچھی طرح بات کو سمجھتا ہے. پڑھائی کو صرف پڑھائی نہ کریں، پڑھائی کے درمیان لطیفہ سنا دیا، پڑھائی کے درمیان چھوٹی سی سٹوری سنا دی، بچے کو ہنسا دیا، اس کو دلچسپ بنا دیا، تو پھر بچہ اس پڑھنے کی نشست کو اچھا سمجھتا ہے، اس سے بور نہیں ہوتا. اب بچے کو کچھ سبجیکٹس میں باقاعدہ پڑھانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ لینگویج کے اندر بچے کو کوئی بھی لینگویج سکھانی ہو تو اس بارے میں چند باتیں یاد رکھیں کہ 3 سال کی عمر تک اکثر بچے 3000 ورڈز کو یاد کر لیتے ہیں 3 سال کی عمر تک. ہارورڈ کی ایک ریسرچ پروفیسر تھی کیتھرین، اس نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جب ماں بچے کو نئے الفاظ سکھاتی ہے تو اس لفظ کے ساتھ بچے نئے آئیڈیاز اور کنسپٹ خود بخود سیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے ماں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے بچے کو. مثال کے طور پہ آپ گروسری اسٹور گئیں تو اب بچے کو بتائیں یہ بریڈ ہے، پھر بتائیں کہ بریڈ جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے. آپ کو نہیں اندازہ، چھوٹی عمر میں بچے یہ نام یاد کر لیں گے. پھر اس کو کہیں دیکھیں یہ چکن ہے اور چکن پولٹری کہلاتا ہے. زو میں لے گئیں تو بتائیں کہ میمل اور ریپٹائل ان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جہاں جہاں جا رہی ہیں آپ بچے کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کا لیول بڑھاتی چلی جائیں، بچہ پک کرتا چلا جاتا ہے. بچے کو ابتدا میں چھوٹے الفاظ کہلوائیں، بولنے کا موقع دیں. کوئی لفظ غلط بولے، فکرہ غلط بولے تو اس کو شرمندہ نہ کریں، اس فکرے کو ٹھیک کر دیں. اگر وہ بلو کو بالو کر رہا ہے تو بچہ ہے، بار بار شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا بڑا ہوگا تو وہ اپنے ایکسنٹ کو خود ٹھیک کر لے گا. بچوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بہت ابتدا میں ان کے سامنے ایک لینگویج سیکھنی چاہیے تو بچہ جلدی بولتا ہے. اگر ایکسپوئر ٹو 2 لینگویج ہو تو بچے کے بولنے میں ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے. جب 3 سال کا بچہ ہو جائے تو 3 سال کا بچہ ایک وقت میں 3 زبانیں سیکھ سکتا ہے. گجراتی بھی سیکھ سکتا ہے، اردو بھی سیکھ سکتا ہے، انگلش بھی سیکھ سکتا ہے. ریسرچ نے یہ ثابت کیا، ریسرچ has shown that bilingual are creative thinkers، کہ جو بچے 2 زبانیں بولتے ہیں وہ کریٹو تھنکر ہوتے ہیں، ان کی سوچ بہتر ہوتی ہے. تاہم یہ اصول ہے کہ جو زبان آپ بچے کو سکھانا چاہتی ہیں سراؤنڈ دی بیبی ان دیٹ لینگویج. خود بھی بولیں، بیبی بھی وہی بولے، قریب کے لوگ بھی وہی بولیں. اس کو کہتے ہیں لینگویج امرشن پروگرام، کہ جب آپ ایسے ماحول میں بچے کو ڈال دیں کہ چاروں طرف ایک لینگویج ہوئے
تو بچہ آسانی سے سیکھ جاتا ہے. سائنس سے یہ ثابت ہوا کہ 2 سالہ بچہ سپیڈ پیٹرن کو سیکھ سکتا ہے. یعنی اگر 2 سال کے بعد بچے کو ہم قرات سکھانا چاہیں تو وہ قرات بھی سیکھ سکتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جن بچوں کی میلوڈیس وائس ہوتی ہے ان کو 3 سال کی عمر سے سنگر بنانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی باقاعدہ ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. بچے کے لیے ایک لرننگ انوائرمنٹ کا گھر میں بنانا وہ بہت ضروری ہے. بچہ دوسروں کی گفتگو سے بھی بہت سیکھتا ہے. ایک وقت میں آپ بچے کو 2 لینگویج سکھا سکتی ہیں آفٹر 3 ایئرس, مگر اس کو بتائیں کہ دیکھو اچھا اردو میں کہتے ہیں, گڈ انگلش میں کہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ آسانی سے 2 لینگویجز بھی سیکھ جائے گا. اور اگر بچہ ذرا بڑا ہو رہا ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ سنا دیں تو اس سے بچے کا ایکسنٹ اور بہتر ہوتا ہے. جیسے آسٹریلین عورت باربرا نے جو لیٹر ساؤنڈ ہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا ہوا ہے. ڈو یو نو دی لیٹر ساؤنڈ, دے ول ہیلپ یو لرن ٹو ریڈ. تو ایپل ایپل آ اس طرح. لیکن حالات ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج کے اس کمپیوٹر دور کی دنیا میں بچے ایپل سے الفابیٹ نہیں سیکھیں گے. ان کے الفابیٹ ہی لگتا ہے نئے ہوں گے. یہ سیکھیں گے اے سے ایپل فون, بی سے بلوٹوتھ, سی سے چیٹنگ, ڈی سے ڈاؤن لوڈ, ای سے ای میل, ایف سے فیس بک, جی سے گوگل, ایچ سے ہاٹ میل, آئی سے آئی پیڈ, جے سے جاوا, کے سے کنگسٹن, ایل سے لیپ ٹاپ, ایم سے میسج, این سے نوکیا, او سے آؤٹ لک, پی سے پرنٹ, کیو سے کوئک ٹائم, آر سے ریم, ایس سے اسکائپ اور ٹی سے ٹچ اسکرین, یو سے یو ایس بی, وی سے ویسٹا, ڈبلیو سے وائی فائی اور ایکس سے ایکس ٹی اور وائی سے یوٹیوب اور زیڈ سے زیم نیٹ. تو یہ نیٹ کا زمانہ ہے. ہم بات کسی اور طرح کر رہے ہوتے ہیں, بچے اپنے ذہن کے حساب سے کچھ اور سوچتے ہیں. لیول کا بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے استاد پڑھا رہا تھا کہ شتر مرغ ایک جانور ہے, یہ بہت مضبوط ہوتا ہے, سیدھا سادہ ہوتا ہے, ہر چیز کھا لیتا ہے, اس کو ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے, دکھائی بھی کم دیتا ہے. تو جب یہ اسپیسیفکیشن سنی تو ایک لڑکی دوسرے سے کہنے لگی کہ پرفیکٹ شوہر کی صفات اس میں ہوتی ہیں. تو بچہ کچھ اور سوچتا ہے, بڑے کچھ اور سوچتے ہیں. چنانچہ 10ویں کلاس کے بچوں کو استاد نے ایک فقرہ دیا. ٹیچر نے کہا کہ کمپلیٹ دی سینٹینس. کیا سینٹینس تھا؟ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. تو بچے نے کیا سینٹینس کمپلیٹ کیا کہ دس مین ہیز نو انٹرسٹ ان ہز وائف. جب انٹرنیٹ پڑھاتے ہوں پیریڈ وار کالج میں تو اونچا کیوں نہ ہو تعلیم کا معیار کالج میں. اگرچہ دوسرے مشروب بھی مہنگے نہیں ملتے مگر چلتا ہے اکثر شربت دیدار کالج میں. وہ ڈگری کی بجائے میم لے کر لوٹ آیا ہے, ملا تھا داخلہ جس کو سمندر پار کالج میں. تو آج کے ماحول کی وجہ سے بچوں کا ٹریک سے ہٹ جانا یہ بہت آسان ہو گیا ہے. اب ماں کی ذمہ داری بڑھ گئی, باپ کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ وہ بچے کو بچپن میں ایسے ماحول میں رکھیں کہ غلط انفارمیشن ان کے دماغ میں نہ جا سکیں. نیکسٹ ہے میتھمیٹکس میں, اس میں مہارت پیدا کرنا بچے کے اندر. ذرا غور کیجئے کہ میتھمیٹکس ہمارے چاروں طرف ہے. ہم بولتے ہوئے کہتے ہیں ہاؤ مچ, ہاؤ لانگ, ہاؤ مینی, ہاؤ بگ, یہ سب میتھمیٹکس ہے. عام طور پر 3 سال سے پہلے بچے گنتی 10-20 تک آرام سے سیکھ سکتے ہیں. آج کے دور میں میتھمیٹکس کو پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہے, لہذا بچے کو ٹوائز ایسے لے کر دیں کہ جس سے بچے کو آپ گنتی سکھا سکیں, میئرمنٹ سکھا سکیں, کمپیریزن سکھا سکیں, شیپ سکھا سکیں. اس کو کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ, کہ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ. بچہ کھیل بھی رہا ہوتا ہے, لرن بھی کر رہا ہوتا ہے. پھر خاص طور پر جب دسترخوان لگانا ہوتا ہے, کھانے کا وقت ہوتا ہے, وہ بچے کے حساب سیکھنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. بچے کو ساتھ رکھیں, اس کو دیکھو, 1 نائف, 2 کانٹے, 6 چمچ, 10 پلیٹیں, سیڑھی چڑھتے ہوئے کہیں دیکھو ہم نے اتنی سیڑھیاں چڑھ لیں,
سنیک آئٹم رکھے تو گنو بچہ کتنے سنیک آئٹم ہیں. اچھا کتنے مہمان آئے. بچے کو ٹرائنگل، سرکل اور اسکوئر اس کی پہچان اپنے ارد گرد کی چیزوں سے کروائیں. عورتیں جو کچن میں کھانا بناتی ہیں وہ تو سائنس اور میتھ کی ہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس لیے فرینچ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کچن میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں، اسائنمنٹ دیتے رہتے ہیں. بچہ سائنس اور میتھ سیکھتا رہتا ہے. مثلا اس چیز کی اتنی میجرمنٹ کر کے دو، میں نے اس کو فلاں جگہ ڈالنا ہے. بچے کو کہا کہ فریج سے اتنی چیز لے کے آؤ، تو آپ دیکھیں گی کہ بچہ بہت جلدی میجرمنٹ، کاؤنٹنگ یہ چیزیں سیکھ جائے گا. اور ماشاءاللہ بعض عورتیں تو اتنا وقت کچن میں گزارتی ہیں کہ ان کا ایڈریس ہی کچن ہوتا ہے. میتھمیٹکس میں کہاں سے شروع کریں اس کے لیے سن لیجئے کہ ایک تو ماں کھیل کے ذریعے سے بچوں کو میتھمیٹکس پڑھائے. پھر اگر اس سے اوپر جانا ہے تو ایک پروگرام ہے ریز کڈز. اس میں بچے پلے کے ذریعے سے پلے بیسڈ میتھمیٹکس سیکھتے ہیں. تو ابتدا میں بچے کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر بچے کو میتھمیٹکس میں اور آگے بڑھانا ہے تو خان اکیڈمی کا ایک پروگرام ہے. یہ ایک پاکستانی لڑکا تھا جس نے اپنے کزن کو سبجیکٹ پڑھانا تھا، تو اس کے لیے اس نے نوٹس بنائے، پھر اس کو ویڈیوز کے ذریعے ایکسپلین کیا. بٹ اٹ بیکیم اے ونڈرفل پروگرام. یہ یوٹیوب پہ فری اویلیبل ہوتا ہے، ہر مضمون پہ ہے. ویب سائٹ کا نام ہے khanacademy.com. اگر اس سے بھی اوپر کرنا ہے بچے کو تو ایک جاپنیز پروگرام ہے برین او برین. یہ ایڈوانس لرننگ کے لیے اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے، مگر بچے کی ایج 5 to 15 کے لیے یہ ہے. اس میں ہول برین ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں اور بائی یوٹیلائزیشن آف ایبیکس، تاکہ بچے کا پورا ذہن اس مضمون کو سیکھنے کے لیے یوٹیلائز ہو سکے. اگر اس سے بھی اچھا بچے کو لیول دینا ہے تو ایک پروگرام ہے کیومن. یہ ایک جاپانی سائنسدان تھا، اس نے 1954 میں اوساکا میں اس پروگرام کو شروع کیا تھا. پھر بعد میں امریکی سائنسدانوں میں اس پہ زیادہ محنت کی تو اب یہ امریکن پروگرام کہلانے لگا. اس میں بچے کو سبٹریکشن، ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، فریکشن، کیلکولس تک سکھا دیتے ہیں. چھوٹا بچہ کیلکولس کے بھی سوال حل کر لیتا ہے. تو یہ اس میتھمیٹکس کو سکھانے کے لیے ایک کافی اچھا پروگرام ہے. مائیں ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لیں. پھر بچے کے پاس جب بیٹھی ہوں تو بچے کو اپنی فنگر سے کاؤنٹ کرنا سکھائیں، کارڈز کے ذریعے سے کاؤنٹ کرنا. اس کو کہتے ہیں انٹر ایکٹیو ایکٹیویٹی. تو بچے اپنے انگلیوں کے پوروں پہ ہی وہ گنتی گنتے ہیں اور ان کو اس کا اچھی طرح شوق ہو جاتا ہے. میتھمیٹکس میں بچے کو آپ کنسپٹ سکھائیں، رٹا نہ لگوائیں، میمورائزیشن ہی نہ کروائیں. بس اتنا دیکھیں کہ بچہ لرن کرتا ہے. جب ایک چیز کو لرن کر لے تو پھر اس کو آگے بڑھائیں. مثلا آپ ڈسٹنگ کر رہی ہیں تو بچے سے کہیں بتاؤ بیڈ روم میں کتنی چیئرز ہیں، اچھا کتنے فریم دیوار پر لگے ہوئے ہیں، اس کمرے میں بلب کتنے لگے ہوئے ہیں. اب ان چیزوں کے کرنے سے بچہ ماں کے ساتھ خوش بھی رہتا ہے، وقت بھی گزرتا رہتا ہے اور بچے کو میتھمیٹکس بھی آتا رہتا ہے. جب بچہ آپ کے کسی سوال کا صحیح جواب دے تو اس کو اس کا انعام دیں. انعام میں پیار سے دیکھنا یہ بھی ایک انعام ہے، محبت کی نظر، مسکرانا یہ بھی انعام ہے، بچے کو کس کرنا یہ بھی انعام ہے. انعام کا مطلب صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. اپریسیشن کی کوئی بھی کیفیت وہ بچے کے لیے پرائز ہوتی ہے. بچے کو اعتدال کی سپیڈ سے پڑھاتی رہیں، اتنا تیز نہ ہو کہ بچہ اس کو بوجھ محسوس کرنے لگے. ہاں پڑھانے میں اسٹیڈی ہونا چاہیے. آپ سفر میں بھی جائیں تو باوجود سفر کے 15 سے 20 منٹ نکال کے بچے کے ساتھ ایک ریڈنگ کی نشست ضرور کرنی چاہیے. جب آپ باہر ہیں تو بچے سے سوال ضرور پوچھا کریں. مثلا بتاؤ اس چیز کے پرائس ٹیگ پہ کتنی پرائس لکھی ہوئی ہے، اچھا بتاؤ ٹیکسی والے نے کتنا کرایہ مانگا، بتاؤ اس ٹکٹ کی قیمت کیا ہے، اچھا کتنے پیسنجر یہاں بیٹھے ہیں. اس طرح کے کوسچن وہ بچے کو ایکٹیویٹی بھی دیتے ہیں اور بچے کے ذہن میں میتھمیٹکس کی اہمیت بھی بیٹھتی ہے.
آگے ہے دینی علوم میں مہارت. دینی علوم میں مہارت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو فضائل اعمال اور حکایات صحابہ، جتنی فائدہ مند یہ دو کتابیں ہیں، شاید بچے کے لیے دوسری کوئی کتاب اتنی فائدہ مند نہیں. تو ہر ماں کو چاہیے کہ بچپن سے ہی فضائل کی احادیث سنائیں، سٹوری سنائیں، تو فضائل کی حدیث سے تھیوری مل جائے گی اور حکایات سے پریکٹیکل مل جائے گا، تو بچے کے اندر دین کی ایک محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. آگے بڑھیں تو قصص النبیین سنائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسے تھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسے تھا. اور آگے بڑھیں تو پھر بزرگوں کی تقاریر بھی سنائیں، نعت بھی سنائیں، نماز پڑھنا سکھائیں. یہ بچے کی ایک انفارمل ٹریننگ ہے دینی چیزوں کے بارے میں. اگر آپ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ساؤتھ افریقن علماء کی کتابیں ہیں جن کو تسہیل سیریز کہتے ہیں، عقائد، حدیث، فقہ، ادب کے بارے میں. تو ماں ان کتابوں کو پڑھ کر سنائے. جن ملکوں میں علماء اویلیبل نہیں، امریکہ، یورپ، دوسری جگہوں پر، وہاں پر عام طور پر ہم نے دیکھا کہ سنڈے سکول ہوتا ہے، تو سنڈے سکول میں ہی یہی چیزیں پڑھائیں. اور دنیا میں ہر ملک میں جو مکتب سسٹم ہے، اس کو ہم نے تعلیم میں سب سے زیادہ بہترین پایا ہے. اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے یہ مکتب سسٹم شروع کیا کہ یورپ، امریکہ جہاں بھی چلے جائیں، مکتب سسٹم جہاں ہے وہاں بچوں کی دینی بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے. اگر اس سے بھی اوپر جائیں تو پھر بچے کو کسی عالم کے پاس بھیجیں، جامعہ میں بھیجیں، استاد سے باقاعدہ وہ کتاب پڑھے، قرآن حفظ کرے، ترجمہ پڑھے. تو جامعہ جانا یہ گویا علم کی ایکسٹریم ہے. آج کل مختلف ملکوں میں نہ جامعات ہیں نہ استاد ہیں، تو پھر اگر بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ دینی تعلیم دلوا سکتی ہیں. جیسے بہت سارے پروگرام ہیں، المعلم ہے، علم اسینشل ہے، اس طرح کے پروگرام جو صحیح علماء نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی بچے کو اچھا پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ممکن ہے. اب اگلا ٹاپک ہے کہ ٹیکنالوجی ایز اے لرننگ ٹول. ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، اور آج کے دور میں بچے کو آپ ٹیکنالوجی سے دور نہیں رکھ سکتی. رکھیں گی تو بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ اس طرح بھاگے گا جیسے کوئی جیل سے نکل کے بھاگتا ہے، اور پہلے سے زیادہ برا ہو جائے گا. اس لیے اپنی سپرویژن میں بچوں کو ٹیکنالوجی سکھائیں تاکہ وہ ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر سکیں. پہلا پوائنٹ کہ 3 سال تک تو بچے کو گیمز سے بچائیں، ویڈیو گیمز اور ان چیزوں سے، چونکہ فلٹر ہی ڈیولپ نہیں ہوتے. 3 سال کے بعد پھر بچوں کو بتائیں. پھر اس کے بعد اگر بچہ کچھ سکرین پہ کھیلتا بھی ہے تو اس سے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اس میں پیدا ہوتی ہے. پھر بچے کو جب ذرا بڑا ہو جائے تو کمپیوٹر پروگرام سکھائیں. اس کا طریقہ یہ کہ پہلے بچے کو ٹائپنگ سکھائیں، پھر اس کو آفس پروگرام ونڈوز میں جو ہے وہ سکھائیں، پھر ایکسل اور اس قسم کے باقی پروگرام. پھر بچے کو بے شک آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرنا سکھائیں، پروگرامنگ سکھائیں، پھر ایپ ڈیولپمنٹ سکھائیں، پھر اس کو روبوٹک یا گرافک ڈیزائن میں لے جائیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ڈیزائننگ میں پڑ جاتے ہیں وہ گندی ویب سائٹ پر پھر جاتے ہی نہیں ہیں. ایسا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں گرافک ڈیولپمنٹ میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچے کو بری ویب سائٹ سے بچانے کا کہ اس کو کچھ چیزیں سکھا کر ایسے شوق میں ڈال دیں کہ جس میں وہ اپنی ہی چیزیں ڈیزائن کرتے رہیں اور وہ گندی ویب سائٹ پہ جانے سے بچے رہیں. اب اگلا پوائنٹ ہے بچے کی تربیت کے بارے میں. تربیت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ تھوڑا سا بھی بڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کنٹرول کو شیئر کریں، ڈیسیژن میکنگ کو شیئر کریں. مثلا آپ چلنا چاہتی ہو یا دوڑنا چاہتے ہو، سیٹ پہ دائیں طرف بیٹھنا ہے یا بائیں طرف بیٹھنا ہے، ابھی گھر جائیں یا 10 منٹ کے بعد جائیں. تو بچے کو چوائس دیں. چوائس دینے سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو بچہ جب خود ڈیسیژن لیتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، دوسرا اس میں سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اس میں ڈیسیژن میکنگ آتی ہے.
اس کی ول پاور بڑھ جاتی ہے، اس بچے میں وزڈم پیدا ہوتا ہے، اس بچے میں ریسپانسبلٹی بڑھتی ہے۔ عجیب بات کہ چھوٹا سا یہ پوائنٹ ہے مگر کتنی صفتیں بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت ساری مائیں بچوں کو چوائس نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہیں بس یہ لوہے کی مشین کی طرح ہیں، جو کہیں گے بس وہی کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، تو بچے کو چوائس دیں، پھر دیکھیں کہ بچہ تنگ بھی نہیں کرے گا۔ بچے کے بارے میں یہ سن لیں کہ 9 منتھ کا بچہ باقی دنیا میں جتنی سپیشیز ہیں ان سے زیادہ عقل مند بن جاتا ہے۔ 9 منتھ کی ایج میں بچے کا برین اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جتنی سپیشیز باقی دنیا میں ہیں ان سے اس کی میموری، برین وہ سب سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو اس کا ذہن استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ ڈسپلن بچے کو محبت سے سکھائیں، الفاظ سے نہیں سکھا سکتی۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ بچے ان ماں باپ کو پسند نہیں کرتے جو بہت محبت دے کے بگاڑ دیتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں اگنور کیا۔ بچپن میں تو وہ خوش ہوں گے، جب ذرا بچے ہوں گے تو ہیٹ کریں گے۔ ہم گھر میں ہوتے تھے، ہم دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بری حرکتیں کرتے تھے، ماما دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ماما نے فریڈم دی تھی، وہ بچی کہے گی ماما نے مجھے اگنور کیا تھا۔ تو آپ کی فریڈم بچے کے ذہن میں بنے گی کہ ماں نے مجھے اگنور کیا اور میں بری بن گئی۔ تو بچے کو پیار دیں، مگر پیار کے ساتھ ایک لمٹ ہے۔ اصولوں کے معاملے میں سختی بھی کریں۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچے ان ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو محبت بھی دیں مگر اصولوں پر سختی بھی کریں، کہ بچے اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں جتنے چیمپئن لوگ گزرے ہیں کسی بھی کھیل میں، تعلیم میں، کام میں، تو دیکھا گیا کہ ان میں سے ہر بچے پر ماں، باپ، استاد یا ایسے کوچ کا ایفیکٹ زیادہ تھا جو نرم بھی تھا مگر سخت بھی تھا۔ تو استاد کی نرمی اور استاد کی سختی اس نے اس کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا کہ وہ دنیا کا چیمپئن بن گیا۔ تو اچھی ماں وہی پیار بھی دے، اصولوں پر سختی بھی کرے۔ بچہ جانے کہ ہاں یہ جو ہے نا کام مجھے نہیں کرنا، ماما نے منع کر دیا ہے۔ ایک آخری بات کہ بچے کو اچھی عادات بتانے کی ضرورت نہیں، اچھی عادات سکھانے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سنیے، بچے کو اچھی عادات بتانے کی ضرورت نہیں، اچھی عادات سکھانے کی ضرورت ہے۔ خود وہ کام کر کے دکھائیں تو بچہ اس کو جلدی سیکھے گا۔ چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ ریلیجن مسٹ ناٹ اونلی بی ٹاٹ، اٹ مسٹ بی کاٹ۔ ریلیجن مسٹ ناٹ اونلی بی ٹاٹ، اٹ مسٹ بی کاٹ۔ دین صرف پڑھائیں نہیں، دین پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ بچہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے، اور یہ کام ابتدا میں ماں کر سکتی۔ چنانچہ اس عاجز نے ذکر و سلوک کو اپنے بچپن میں اپنے فارسی کے استاد سے سیکھا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے پند نامہ پڑھایا تھا بہت بچپن میں، اور اتنا بتایا تھا کہ ایک بڑے ولی تھے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی، انہوں نے پند نامہ لکھا ہے۔ تو جب مجھے بچپن میں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ولی کی کتاب ہے لکھی ہوئی اور اولیاء پہ تذکرہ لکھا، تو اولیاء کے تذکرے تو ماں باپ سے پہلے سے سنتے تھے، ایک شوق پیدا ہو گیا۔ اب پند نامے کو جب اس عاجز نے بچپن میں پڑھا تو یوں لگتا ہے کہ پورا تصوف اسی وقت گھٹی میں پڑ گیا تھا۔ پھر باقی ساری زندگی میں نے پند نامہ کی تفصیل ہی پڑھی ہے۔ پھر اس کو جب میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں دیکھا تو پریکٹیکل اس تصوف کا وہاں دیکھا۔ اب آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائیں کہ اس عاجز نے اپنی والدہ سے بہت باتیں سیکھی۔ ان میں سے 3 باتیں: دنیا سے بے رغبتی، اتنی بے رغبتی کہ یہ عاجز جب فیکٹری کے اندر مینیجر تھا، بہت تنخواہ تھی، ٹکا کے پیسے تھے، اپنی والدہ کو بھی دیتا تھا۔ میری والدہ نے پوری زندگی مجھ سے کبھی پیسے مانگنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، پوری لائف میں۔ آپ حیران ہوں گے، انسان پہ کبھی اچھا حال، کبھی برا، کبھی یہ ضرورت، کبھی وہ ضرورت۔ میں نے اپنی پوری لائف میں اپنی والدہ کی زبان سے یہ نہیں سنا بیٹا مجھے یہ چاہیے،
مجھے اتنی ضرورت ہے. جو میں جا کے ان کی جیب میں ڈال دیتا تھا والدہ میرے سامنے گنتی بھی نہیں تھی. تو والدہ کے اس خلق سے میرے دل میں دنیا کی اتنی بے رغبتی آئی کہ میں بتا نہیں سکتا. زہد انہوں نے سکھا دیا. ورنہ عورت تو بچے سے کہتی ہے اتنی تنخواہ ہے، اتنی مجھے دو، اتنی ادھر دو، کمانڈ کرتی ہے. مگر اس والدہ نے بتلا دیا کہ دیکھو دنیا سے بے رغبت ہونا ہی اصل ولایت ہوتی ہے. دوسری بات مہمان نوازی. والدہ اتنی مہمان نواز تھیں کہ ہم حیران ہوتے تھے. حتیٰ کہ مہمان آتے تھے تو گھر کا کھانا جو پکا ہوا ہوتا تھا سارا ان کو کھلا دیتی تھیں اور بچوں کے لیے بعد میں دوبارہ پھر پکاتی تھی اور ہمیں اشارے کرتی تھی کہ خبردار آپ میں سے کسی نے بات نہیں کرنی، آپ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، مہمانوں کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ بچوں کے لیے کھانا بنایا گیا تھا. تو مہمان نوازی کی انتہا دیکھی. مجھے آج بھی یاد ہے، میری عمر اس وقت کوئی 2 سال 2.5 سال ہوگی. مجھ سے ایک بڑی بہن ہے، ان کی عمر مجھ سے کوئی 2 سال زیادہ تھی، 4 سال ہوگی. ایک سردیوں کی رات تھی اور اچانک ہمارے کچھ واقف لوگ تھے دیہات میں. ان کا کوئی بندہ جس کو کہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا، اور وہ اس بندے کو لے کر شہر آ گئے. اب جب چلے تو ماشاءاللہ کوئی 25-30 بندے ساتھ تھے ان کے، مرد عورتیں. اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بڑے بھائی باہر نکلے تو پتہ چلا کہ جی واقف لوگ ہیں، 25-30 مہمان آ گئے. اب ہر گھر میں 25-30 بندوں کو سلانے کا انتظام تو نہیں ہوتا، مگر والدہ صاحبہ نے اسی وقت سب کو مختلف کمروں میں بیڈ لگا کر دیے، بستر لگا کر دیے. جو بچوں کے پاس بستر تھے وہ بھی ان کو دے دیے. اور میری بڑی بہن کی شادی کے لیے جہیز امی نے بنایا تھا، جہیز کے نئی رضائیاں، نئے کمبل، نئی چیزیں وہ بھی ان کو اٹھا کے دے دی. اب ہم حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ مہمانوں کو چاہیے تھا انفارم کرتے، مہمان دیکھتے رات کا وقت جانے کا ہے یا نہیں. ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے تھے. اور امی تھی کہ بس مہمان آ گئے، ان کو جلدی سلاؤ، ان کو جلدی کرو. امی نے سارے گھر کے بستر، کمبل، چادر ان 25-30 مرد عورتوں کو دے کے جب سلا دیا تو میں اور میری بہن ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے سردی سے ٹھٹر رہے تھے. امی آئی اور کہنے لگی بچوں تم بھی اب لیٹ جاؤ. تو امی نے ہمیں لٹا دیا. تو گھر میں گندم کی بوری پڑی تھی جس میں گندم تھی اور وہ خالی تھی. تو امی نے وہ بوری اٹھا کر ہم دونوں کے اوپر ڈالا. ہم نے سردی کی وہ رات خالی بوری جو گندم کی ہوتی ہے، جوٹ بیگ، اس کے اندر سو کر گزاری. مگر ماں نے سکھا دیا بیٹا مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں. پھر اپنے نیک عملوں کو چھپانا ماں سے سیکھا. والدہ کی عجیب عادت تھی، ان کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ اس کو کسی نہ کسی ضرورت مند کو دیتی تھی. یہ ان کا ہابی تھا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس کس کو دیتی ہیں. لیکن ان کی وفات کے بعد 2 واقعات جب سامنے آئے اس سے حیرت ہوئی کہ کس طرح وہ اپنے عملوں کو چھپاتی تھی. پہلا واقعہ کہ ان کی وفات کے کوئی 1 ہفتے کے بعد ایک عورت آئی اور گھر میں آ کر وہ میری بہن کے سامنے بہت روئی اور پھر اس نے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے کے لیے آئی کہ میرا خامن مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے، ستا مارتا ہے. تو امی نے دعا بھی کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ہر مہینے مجھے کچھ خرچے کے پیسے بھی دینے شروع کر دیے. تم میرے لیے بیٹی کی مانند ہو، مائیں بیٹی کو پیسے دیتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تم کسی کو مت بتاؤ، بس آ جانا مجھ سے لے جانا. تو آپ کی امی مجھے ہر مہینے وہ کچھ نہ کچھ خرچہ دیتی تھی جس سے کہ میری پاکٹ منی چلتی رہتی تھی. کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میں ایسی کاموں میں الجھی کہ میں آپ کی امی کے پاس جا ہی نہیں سکی. تو آپ کی امی بھی نہیں آ سکتی تھی، فاصلہ تھا. قدرتاً میری بہن وہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے گئیں. تو دعا کروانے کے بعد آپ کی امی نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ تمہاری بہن کے پیسے مجھے دینے تھے، میں پہلے دے نہیں سکی، معذرت کر دینا اور بہن کو پہنچا دینا. بہن آئی اور اس نے آ کے مجھے پیسے دیے. بھائی تمہارے پیسے انہوں نے دینے تھے، وہ معذرت بھی کر رہی تھی کہ دیر ہو گئی، لے لو. کہنے لگی میں سوچتی رہی کہ میرے پیسے تو نہیں دینے تھے. پھر جب میں نیکسٹ ٹائم ملی تو میں نے کہا کہ اماں آپ نے مجھے یہ کیسے پیسے